الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مسلم اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ پروگرام میں میرے تقریر کا عنوان ہے بلاد اسلام۔ بقول علامہ اقبال رحمہ اللہ، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ محترم سامعین، انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اعضاء رکھے ہیں، ان میں جو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے انسان کی مادی زندگی ہے اور روحانی زندگی، دونوں کا انحصار دل کی زندگی پر ہے۔ جب تک دل لڑتا رہتا ہے انسانی زندگی میں حرکتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جس لمحہ دل لڑنا رکی وہ زندگی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ محترم سامعین، دور حاضر میں ایک المیہ ہے کہ اکثر انسانوں کے جسم آباد ہے مگر دل ویران ہے۔ جدید تہذیب میں انسان کو مادہ پرستی کا ایک ایسا سبق پڑھایا ہے کہ وہ صورتوں کا پرستار اور حسین چہروں کا غلام بن کر رہ گیا ہے، جبکہ وہ اپنے دل کی صفائی اور پیار باطن سے سرغاصب ہے۔ نتیجے میں آج وہ زمین پر انسانی دوست میں کتنے ایسے درندے پل رہے ہیں جن کے نزدیک خیریت و اخلاق کی کوئی اہمیت ہے، نہ ہی کردار و عمل کا کوئی وزن۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک هم الغافلون۔ وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ جس سوار میں ایک اعلان سامان کرتے ہیں مگر دل سوارنے والا اسباب سے عاری ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہر پہلے جانتے ہیں اور آخرت سے خود ہی غافل ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی اگر دل ٹوٹ نفاق، حسد و کینہ جیسے باطنی امراض سے پاک رہے تو ایسے انسان کی زندگی نیکی و تقدس اور خلوص اللہ تعالی مقامت پر فائز ہوتی ہے۔ حضرات نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان فی الجسد مضغۃ اذا سلوت سلو الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ جس انسان کا دل مر چکا ہے وہ دراصل چلتا پھرتا جیتا جاگتا مردہ ہے۔ قرآن مجید میں کفار و مشرکین کو جیتے جی مردہ قرار دیتا ہے، ان کے اسلام لانے کو ان کے زندہ ہونے سے تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے آمن کانا میتن فاحیینہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ انسان کے جسمانی آواز مادی اسباب کو اپنانے سے دور ہوتے ہیں جبکہ قلبی آواز روحانی اسباب کو اپنانے سے دور ہوتے ہیں۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جسم کی بھوک و پیاس کھانے پینے سے مٹتی ہے، دل کی بھوک و پیاس تلاوت قرآن اور ذکر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو برے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔